اپنے ایمان کی ابیاری کے لیے ہمارے چینل وائس آف ARQ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ سنو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، تو میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا را مجھے کچھ بتا دیں، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے۔ کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے، کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں، فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر، تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری، اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ، کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی، مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے، توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی، بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا، کہنے لگے
حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں۔ محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے ہے۔ کہا جا کے کہنا میں آؤں گا، سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے، حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ، پتا تھا نا پہلے سال، حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا، اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے۔ اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ ان کو بھی بعد میں خیال آیا، او ہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی، حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے۔ فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے۔ فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا، ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا۔ لیکن سالبہ لائنیں لگیں یا مال کی، فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے، جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انس آئے مسجد سے، ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے، ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دوڑ سے بس، میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وان تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال مجھے بتائیں۔ 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے، جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا، وہ چیز بھائی بجا، اب 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی، تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں،
اتنا برا نہیں جتنا ایک لقمہ سود کا لینے والا برا ہے. اتنا سخت حکم قرآن نے بیان، اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو. اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں. 6 بالا دارت. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو، تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے. مال کمانا برا نہیں، جائز پیسہ برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو. تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی. تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے. تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے، رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لے. 2 3 دفعہ گنے، حضور مسکرائے، فرمانے لگی اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا. تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے. معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے، وصولی کر دے، تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا، اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا. تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے. فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا. تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی. ہم آسانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تھے، انہوں نے آندے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ. کہتوں آ جان گے، اگلا لے کے آیا، نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے، وہ چیک بک ہے، اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے تو لے جا. اور غریب عورت بیچاری، اس کی بچی کی شادی ہے، ماڑی ہے نا بی بی، وہ دکان پہ چڑھی ہے اور اس نے کہا وہ والا سوٹ دے. تیرے والا نہیں، یہ اماں تیرے خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر. تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے، تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے، تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا. اماں تیرے والا نہیں، تو کو چھوٹی گل کر، ڈر اللہ سے. تو لوگوں کا وزن بنائے گا، وزن بنانے والا میرا رب ہے، طاقتیں دینے والا میرا. ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے تخت بٹھاوے. اپنی زندگی میں تجارت کر اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے. یہ چند آداب تجارت ہے. آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر جائیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں. وہ کچھ حقوق میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں، اور بالخصوص جن کے والدین ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے وہ ذرا زیادہ ہی جلدی آ جائیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے، اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہوں. ہمیشہ مدحت خیر اللہ نام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی نوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں.
اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا۔ دل سے پوچھ لے پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں، لپیٹے، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ۔ آپ نہ کچھ کام ایسے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پر جوانوں سے کہوں گا، او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا کوئی عرض نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تے چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، کہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے، ہونٹ دو، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو، ایک طرف کسی اور کو رکھ لو۔ دل ہی ایک بنایا ہے، وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کر، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کی، یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟
یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نئی باتوں میں، مضبوط نئی افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا۔ ماں صحابہ کرام نے شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اماں میں تیرے ہی پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے، تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے، کہ پتر بالکل جانتی ہو، تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ کے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اماں نے شام کو روکا، لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا، یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں،
دوزخ میں نہیں جائیں گی، اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے۔ آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے، جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، کہ بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم نکلے کے عنوان ہیں؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو۔ یہ ہائے ہائے کرتے ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے، تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔
اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کر۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔
یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ گئے، کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ۔ سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی۔ اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام دی۔ بولے سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی۔ کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔
میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ۔ میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جدوجہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا ہے، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے روئی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا۔ اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے۔ کئیوں کے تو جم کے دعائیں کرے، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرے، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کرے۔ خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار۔ اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو۔ کلمہ اللہ کا ذکر ہے،
زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ. لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے, یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں, کوئی مشکل تو نہیں, کیا مسئلہ ہے, دعا کرتے ہیں. فوراً امام راضی نے لکھا ہے نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں آئی بڑی پریشان, 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی. فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی, لیکن حضور میرا ہی ہے. فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں, اس نے بڑے ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا. بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے, تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی, تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری. کہنے لگے حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا. اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا, لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ, کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا. لاؤ لکڑیاں. صحابہ اٹھ کے جانے لگے. ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی, کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے, حضور جلانا نہ. فرمایا چل معاف کر دے. 3 دفعہ بولی, کہنے لگی میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ, پڑھاؤ. جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو. 2 دولتیں, 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے, 2 قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے, چاندی دے دے, پیسے دے دے, جائیداد دے دے, اولاد دے دے, یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا سرمایے کا, اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی, جو معاف کرنے لگ گیا, جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا, جو معاف کرنے لگا, غلطیاں معاف کرنے لگا, جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں, ایک درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو, اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو, عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما, ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ, روٹھی روٹھی سی عبادت, اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں, اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے, یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے, 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے, میرے خلاف ہی لگے ہوئے, میری بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں, تو پھر 2 بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں, یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں, یقین کی دولت دیں, قرار کی دولت دیں, سکون کی دولت دیں. یقین, اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے, پھر اس پہ ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی, اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں, نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ وہ دکھا رہی, وہ بھی حیران ہو رہی. تو ماں کے پہلو میں لٹایا تو
جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا، ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے، تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح کی معرفت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس نے صبح صبح شور مچایا، او بھائی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں؟ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا۔ کہ مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی، ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا،